میں دعوے سے کہتا ہوں چاہے اردو سپیکنگ سندھی ہو یا سندھی سپیکنگ سندھی ہو، یہ سب محب وطن ہیں۔ کیا ان کے بڑوں نے پاکستان کے لیے ہجرت نہیں کی؟ کیا مہاجروں نے پاکستان کے لیے ہجرت نہیں کی؟ اپنا گھر بار نہیں چھوڑا، اپنی جائیدادیں نہیں چھوڑی، اپنے قبریں نہیں چھوڑی؟ آئے قائد اعظم کے کہنے پر یہ مہاجر وہ طبقہ ہے جو جنہوں نے پاکستان بنانے میں انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور ہم اس قربانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید خورشید شاہ کے بیان پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ سندھ سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ اس ملک کی ایک اہم اکائی ہے۔ سندھ کا جو ماضی کا حوالہ دیا کردار کا، وہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے جو کردار ادا کیا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وفاق کی سوچ ہونی چاہیے۔ اس ملک کی بقا یہ ہے کہ وفاقی سوچ ہے۔ میں باور کرانا چاہتا ہوں، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آن بہاف آف دس گورنمنٹ کہ انشاءاللہ آئین کا احترام تھا، ہے، رہے گا۔ پروونشل اٹانومی کا مسئلہ بالکل ہم صوبائی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کی حکومت کو بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر قانون کا ذکر کیا گیا اور آرٹیکل 149 کو بہت اچھالا گیا۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میں نے جو مجھ سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ میں نے نہیں کہا، غلط بیانی کی جا رہی ہے، بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک وفاقی وزیر نے ایک وضاحت کر دی ہے تو آپ کی تشویش ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے وضاحت کر دی، میں بڑی سنجیدگی سے اور دیانتداری سے بلاول بھٹو زرداری سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی شروعات ہے، ایک سیاسی سفر کی شروعات ہے۔ آپ کسی دباؤ میں یا جذبات میں بہہ کر سندھو دیش کی بات کرنا، پختونستان کی بات کرنا آج مناسب نہیں ہے، یقیناً مناسب، اور مجھے ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خورشید شاہ نے صحیح کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس نے وفاق کو ترجیح دی ہے، اور اسی جماعت نے صوبائی تعصب کو دفن کیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی خوبصورتی رہی ہے کہ وفاق کی بات کرتی ہے، اور جس جماعت کا ماضی یہ ہو کہ جو وفاق کی علامت کی بات کرتی ہو، جو کہتی ہو، جو وفاق کی بات کرتی ہو، تو اس کے موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ سندھ کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کو مناسب نہیں دیتا۔ اس قسم کی پختونستان کی بات کرنے والے پٹ گئے، سندھو دیش کی بات کرنے والے پٹ جائیں گے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ ایک ایک سندھی انشاءاللہ پاکستان کا ساتھ دے گا، وفاق پاکستان کا ساتھ دے گا۔ ہمیں ان کی حب الوطنی پر شک نہیں ہے۔ کم از کم آپ آج باہر یہ تاثر نہ دیں کہ پاکستان کے اندر یہ صوبائی تعصب کی لہر میں کوئی لہر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، میرا موقف وہی ہے جو آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان جتنی دفاعی پوزیشن میں ہے اتنا ماضی قریب میں دکھائی نہیں دیا۔ جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کو سبکی کھانی پڑی، وہ جا کے انہوں نے بہت بڑی لابنگ کرنی شروع کی، جگہ جگہ ان کے وزیر خارجہ پھرتے رہے، اور پھر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتا ہے یورپین یونین کا، اس میں پہلی مرتبہ وہ ذکر کر دیتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کا۔ وہاں سبکی کھانی پڑی، امہ کی بات کرتے تھے، OIC کی بات کرتے تھے، تو وہاں ان کو پھر سبکی کھانی پڑی، اور اللہ کے فضل و کرم سے 57+1 58 ممالک نے آپ کے نقطہ نظر کو، میں کہوں گا آپ کا، کیونکہ ہمارا سب کا ہے، میرا نہیں، آپ کے نقطہ نظر کو انہوں نے انڈوس کیا۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابیاں ہیں۔ Do not get sucked in
टू प्रोपेगेंडा इंडिया जो कर रहा है, इंडिया इसलिए कर रहा है कि इंडिया आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज अमरीका कॉन्फ्रेंस के 4 सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को कश्मीर के तशवीशनाक मसले में मुदाखलत के लिए खत लिखा है। वहाँ इंसानी हकूक उन्हें पामाल कर रखे हैं, दुनिया कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। आज सारी दुनिया, कल आप देखें क्या हुआ, कल 4 सेनेटर्स ने, अमेरिकन कांग्रेस के 4 सेनेटर्स ने खत लिखा है अपने दस्तखतों से सदर ट्रंप को और कहा है कि कश्मीर का मसला इतना संगीन है कि हम चाहते हैं कि आप मदाखलत करें। आप देखिए 50 मेंबरान पार्लियामेंट ने, किसके, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान पार्लियामेंट ने खत लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को। वो कहते हैं मसला इस नौइयत का है कि आप मदाखलत करें। आप देखें यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के मेंबरान ने खत्तो किताबत की है और 17 तारीख को इंशाअल्लाह 17 तारीख को फॉर द फर्स्ट टाइम जनाब स्पीकर वहां कश्मीर का मसला ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। वो कश्मीर का मसला जो दहाइयों से खटाई में पड़ा था, जिन फाइलों पर धूल चढ़ी हुई थी, आज खुदा के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत ने और वजीर आज़म इमरान खान को अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा कि आज उन्होंने उस मसले को उजागर किया है और पूरी दुनिया में आवाज़ गूंज रही है।